اور میں یہ کہوں یہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ اس طرح کے بے شرمی ہمارے دنیاوی جو علوم کے ٹیچرز ہیں نا ان کے اندر نہیں پائی جاتی. میں آپ کو وثوق کے ساتھ, میں کوالیفائڈ انجینئر ہوں آنرز کے ساتھ, اور میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا کوئی لائق ترین کو پی ایچ ڈی میکینیکل انجینئر ہو, اور بینگ میکینیکل انجینئر میں اس کے لیکچر میں کوئی ایک چھوٹی سی خامی بھی دیکھوں اور میں لا کے اس کو میکینیکل انجینئرنگ کی بک دکھا دوں نا کہ سر آپ نے یہ جو فارمولا لکھا ہے نا اس میں خرابی ہے, میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں کہ وہ دوسری بات نہیں کرے گا کہ سوری. آپ خود چیک کر لیں, کسی انگلش کے پروفیسر نے کوئی سپیلنگ غلط لکھوا دی ہے, آپ کے سر آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے, آپ نے یہ بی اے ٹی بٹ لکھ دیا, تو سر یہ آپ اپنی اصلاح کریں. آپ کا کیا خیال ہے وہ آگے آئے بھائی کرے گا؟ واللہ کبھی نہیں کرے گا, آپ خود چیک کر لیں. لیکن مولوی اینو تسی قرآن دی آیتاں بکھاؤ, اینو تسی بخاری مسلم دی حدیثاں بکھاؤ, اس کے کان پہ جون تک نہیں دیکھے گا, آئے بھائی کرے گا, بات کا کچھ بات کا بتنگڑ بنا دے گا. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. جلد بازی میں مرزا علماء پر فتویٰ بازی تو کر لیتا ہے, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسی فتوے کی زد میں یہ خود آ رہا ہوتا ہے. ہم آپ کے سامنے ثبوت پیش کر دیتے ہیں خود مرزے کی ویڈیو سے, جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آئیں بائیں شائیں کون کرتا ہے اور بات کا بتنگڑ کون بناتا ہے اور سوری کرنے کے لیے کون تیار نہیں ہوتا. مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. روزانہ ہم مرتے ہیں نا, صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم باسمک اموت و احیا, میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں, یعنی سوتا اور جاگتا ہوں, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. اس ویڈیو میں مرزے نے بخاری کے حوالے سے ایک تو یہ حدیث پیش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اللہم باسمک اموت و احیا. مرزے نے باسمک پڑھا ہے جو کہ غلط ہے. بہرحال دوسری حدیث مرزے نے بخاری کا نام لے کر پیش کی کہ بخاری میں حدیث ہے کہ موت نیند کی بہن ہے, حالانکہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں بھی نہیں ہے. البتہ یہ روایت مشکات میں موجود ہے 5654 نمبر, لیکن اسی مشکات میں جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے اسی نمبر کے تحت حاشیے میں اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ ضعیف ہے. خود مرزے کے اصول کے مطابق بھی یہ روایت ضعیف ہے. اب جو روایت خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف تھی اس کے لیے مرزے نے حوالہ دیا صحیح بخاری کا. جب مرزے سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث تو بخاری میں نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ مرزا سوری کرتا, دوسری بات ہی نہ کرتا, جس طرح مرزا کہہ رہا تھا کہ جی دنیا دار جو پروفیسر ہوتے ہیں, ٹیچر ہوتے ہیں, وہ سوری کر لیتے ہیں, مولوی آئیں بائیں شائیں کرتا ہے, ضد کر جاتا ہے, بے شرم ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اب پتہ چلے گا کہ مرزا کیا جواب دیتا ہے. مرزے کی زبان سے مرزے کا جواب آپ خود سن لیں. علی بھائی اگلا سوال ہے حاشر بھٹی کے ساتھ طرف سے ہے. السلام علیکم علی بھائی, آپ نے مجلس نمبر 59 میں کہا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ موت نیند کی بہن ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ حدیث میں موجود نہیں ہے, برائے مہربانی کر کے اس کی وضاحت کر دیں. میں نے حدیث کہہ کے نہیں میرے بھائی بیان کیا موت نیند کی بہن ہے. میں نے اس پہ ورڈک دی تھی کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے رات کو سوتے وقت دعا تعلیم کی ہے, اللہم باسمک اموت و احیا, اللہم باسمک اموت و احیا, دونوں الفاظ ثابت ہیں. تو اس پہ میں نے ورڈک دی تھی کہ چونکہ موت جو ہے نیند موت کی بہن ہے, اس اعتبار سے کہ انسان رات کو جب سوتا ہے تو وہ گویا کہ موت کی آغوش میں جاتا ہے. تو میں نے ورڈک دی تھی, نہ کہ یہ کہا تھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث سے یہ رزلٹ نکلتا ہے. نیکسٹ. جی ناظرین, دیکھ لیا آپ نے, سوال کرنے والے نے مجلس نمبر 59 کا حوالہ بھی دیا, لیکن مرزا نے بجائے سوری کرنے کے, بجائے غلطی ماننے کے, آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیا, اپنی بات سے مکر گیا. مرزا نے کہا میں نے بخاری کے نام سے یہ روایت بیان کی نہیں, حالانکہ بخاری کے نام سے, بخاری کا نام لے کر یہ روایت بیان کی ہے. آپ مرزے کی وہ بات دوبارہ سن لیں, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. جی ناظرین, سن لیا آپ نے, مرزے نے صحیح بخاری کا نام بھی واضح طور پر لیا, حدیث کا لفظ بھی واضح طور پر بولا, لیکن جب سوال کیا گیا تو مرزے نے بجائے سوری کرنے کے, بجائے غلطی ماننے کے, آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دی, اپنی بات سے مکر گیا. یعنی ایک جھوٹ سے بچنے کے لیے اس نے دوسرا جھوٹ بول دیا. علماء پر کیچڑ اچھالنے والے کی اپنی حالت یہ ہے, اس لیے ہم بار بار گزارش کرتے ہیں کہ مرزے کو چاہیے دوسروں پر فتویٰ بازی کی بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے. پھر اس نے مجلس نمبر 59 میں لفظ پڑھا تھا اللہم باسمک, تو ہم نے کہا تھا کہ یہ لفظ بھی اس نے غلط پڑھا ہے, اللہم باسمک لفظ یوں ہے. لیکن اس دوسری ویڈیو میں مرزا نے بجائے اس کے کہ یہ اپنی غلطی تسلیم کرتا کہ میں نے یہ لفظ غلط پڑھا تھا پہلے, لیکن مرزا اپنی جہالت میں مزید آگے بڑھ گیا
اور آئیں بائیں شائع کرنے لگ گیا اور بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ مرزا نے کہا کہ دونوں ثابت ہیں، اللہم بسم کا بھی باسم کا بھی، حالانکہ یہ اس کی بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہم باسم کا یہ تو پڑھنا درست ہی نہیں ہے گرامر کے اصول سے، اللہم بسم کا ہی لفظ ہے، باسم کا یہ لفظ بالکل درست نہیں ہے گرامر کے اصول کے مطابق۔ اس میں میں ایک بات کروں گا جو ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ ویسے تو بھاگ کے وہ طائف چلا گیا تھا۔ حضرت بلال حبشی بھی چونکہ حبشی تھے، واشی بھی حبشی تھا، تو حضرت بلال حبشی جہاں باقی لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے امان حاصل کی فتح مکہ کے موقع پہ، تو انہوں نے بھی حضور سے کہا کہ رسول اللہ میں بھی اس کو امان دینا چاہتا ہوں، میں اس کو قائل کر لوں گا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ تو واشی تیار ہو گیا، حضرت بلال نے لا کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرزا نے بخاری کا نام لے کر جو بات کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں وحشی کو سمجھا کر لے آتا ہوں۔ تو وحشی کے لیے انہوں نے سفارش کی اور پھر وحشی کے پاس گئے، اس کو ترغیب دی، تیار کر کے پھر حضور علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ یہ ساری بات نہ بخاری میں ہے، نہ ہمیں کسی اور کتاب میں سند کے ساتھ یہ بات ملی ہے، بلکہ بغیر سند کے بھی ہمیں کسی مستند کتاب میں یہ بات نہیں ملی، یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درمیان میں حضرت واشی رضی اللہ عنہ کے لیے سفارش کرنا اور جا کر ان کو سمجھانا پھر لے آنا، جبکہ مرزا نے یہ بات کئی ویڈیوز میں بخاری کے حوالے سے کی ہے۔ ہم ایک اور ثبوت بھی پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے لا کر پیش کر دیا واشی کو۔ حالانکہ بخاری میں ایسی کوئی بات نہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واشی کو لا کر پیش کیا ہو، اور ہمیں کسی بھی کتاب میں نہ سند کے ساتھ یہ بات ملی ہے نہ بغیر سند کے، جبکہ مرزا واضح طور پر صحیح بخاری کا نام لے کر یہ بات کر رہا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ پھر جب مرزا سے پوچھا گیا کہ صحیح بخاری میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات تو نہیں ہے کہ حضرت بلال نے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی ہو اور پھر واشی کے پاس گیا ہوں، ان کو تیار کر کے حضور کی خدمت میں لائے ہوں، یہ جو درمیان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ والی بات ہے مرزا نے کی ہے، یہ تو بخاری میں نہیں ہے۔ جب مرزا سے یہ پوچھا گیا تو مرزا کو چاہیے تھا غلطی مان لیتا، سوری کر لیتا، دوسری بات ہی نہ کرتا، لیکن مرزا نے آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دی اور بات کا بتنگڑ بنانا شروع کر دیا۔ آپ مرزا کی زبان سے وہ بات سن لیں، مرزا سے سوال کیا کیا گیا اور پھر مرزا نے جواب کیا دیا۔ علی بھائی، آپ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4027 بیان کر کے کہا کہ وحشی کو معاف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سفارش پر کیا، لیکن حدیث میں حضرت بلال کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت بلال کا ذکر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ پوری سیرت کے جو واقعات ہیں وہ پوری تفصیلات اس میں موجود ہوتی ہیں نا، تو مسنگ لنکس ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی کئی جگہ مسنگ لنکس آئے ہوئے ہیں جو احادیث سے پھر پتہ چلتے ہیں، تو اس طرح احادیث کے اندر بعض مسنگ لنکس ہوتے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں آ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واضح طور پر مرزا نے بخاری کا نام لے کر یہ بات کی ہے کہ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے، تو مرزا کو چاہیے تھا کہ سوری کرتا اور کہہ دیتا میری غلطی ہے، اپنی غلطی مان لیتا، لیکن مرزا نے آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دی اور اب یہ بہانہ بنا لیا کہ یہ مسنگ لنکس تھے اور سیرت کی کتابوں سے یہ بات ملتی ہے۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ سیرت کی کسی مستند کتاب میں مرزا یہ بات دکھا دے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آئے ہوں اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر وحشی کے پاس گیا ہوں، اس کو سمجھا کر حضور کی خدمت میں لائے ہوں، یہ بات سیرت کی کسی مستند کتاب میں مرزا اب دکھا دے۔ اگر مرزا سیرت کی کسی مستند کتاب میں یہ بات دکھا بھی دے تو بھی مرزا کو پہلے والی بات پر تو سوری کرنا پڑے گا، کیونکہ مرزا نے بخاری کا نام لے کر وہ بات کی تھی، لیکن مرزا نے اب تک اس پر سوری نہیں کیا۔ اور سیرت کی اگر کسی مستند کتاب میں یہ بات نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا نے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بول دیا۔ اب ہمت کرے مرزا اور اس کی پوری ٹیم اور سیرت کی کسی مستند کتاب سے سند کے ساتھ یہ بات ثابت کرے۔ چلیں بغیر سند کے بھی دکھا دے، اگرچہ بغیر سند کے مرزا کے نزدیک بات حجت نہیں ہوتی، لیکن بغیر سند کے بھی دکھا دے، پتہ تو چلے کہ سیرت کی کس مستند کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ ہاں، فلم کا حوالہ نہیں دینا، کسی مستند کتاب سے ثابت کرنا ہے۔ بہرحال ان دو نمونوں سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرزا
علماء کے متعلق جو بات کر رہا ہے در حقیقت کرتوت تو اس کے اپنے ہوتے ہیں لیکن تھوپ دیتا ہے علماء پر. اور یہ تو ابھی ہم نے 2 نمونے پیش کیے ہیں، ورنہ اس طرح کے بہت سارے نمونے مرزے کی ویڈیوز سے ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. لیکن امید ہے ان 2 پھکیوں سے مرزے کے شاگردوں کی طبیعت صحیح ہو جائے گی اگر ان کے اندر ضد نہ ہوئی تو.